السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن شادی کے بعد میکے جانے کا نام نہ لیتی۔ ایک دن میں اسے اچانک میکے لے گیا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ میں رات کو گھر آیا تو خواب میں میری بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ میرا دل گھبرا سا گیا، فوراً بیوی کے میکے گیا، مگر گھر پر تالا تھا۔ میں واپس جانے لگا تو اندر سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے لیے یہ حیران کن سی بات تھی کہ میری بیوی 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی، اور 7 بھائی اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بہن کے لیے میرا انتخاب کیا تھا۔ جب جمشید نے مجھ سے اپنی منہ سے کہا کہ وہ اپنی بہن سارہ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے، تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارہ ان کی اکلوتی بہن ہے، جسے انہوں نے لاڈ پیار سے پالا پوسا ہے، اور اپنی لاڈلی بہن کی شادی وہ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ میں تو ایسی کوئی بھی خوبی نہیں ہے۔ میں گندمی رنگت کا نوجوان تھا اور میری عمر بھی 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں بمشکل اپنے گھر کا نظام چلاتا تھا۔ محلے میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی۔ نہ میرے والدین تھے اور نہ ہی میرے کوئی قریبی رشتہ دار تھے۔ مجھے تو کوئی بھی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ کئی لوگوں سے میں شادی کے لیے کہہ چکا، لیکن وہ کہتے کہ اکیلا مرد ہے نا، نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، اور ایک چھوٹا سا ایک کمرے پر مشتمل گھر ہے۔ چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے، یہ تو ہماری بچی کی ضروریات بھی ٹھیک سے پوری نہیں کر سکتا، خواہشات کیا پوری کرے گا؟ میرے سامنے رنگ روپ کو دیکھ کر عام شکل و صورت کی لڑکی بھی منہ پھیر لیتی، تو پھر جمشید کی بہن؟ پورے محلے میں وہ لوگ امیر اور عزت دار کہلائے جاتے۔ آج تک میں نے کبھی سارہ کو دیکھا نہیں تھا، کیونکہ وہ چادر سے چہرہ اچھے سے چھپا کر آتی جاتی رہتی تھی۔ اور پھر جمشید کی بہن کو دیکھنے کی جرت محلے کا کوئی بھی نوجوان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ 7 بھائی بہت بہادر اور دلیر تھے، اور پورے محلے میں ان کی دھاک بیٹھی تھی۔ سب ڈرتے تھے، سب کو پتہ تھا یہ جمشید کی بہن ہے، اور میری تو کبھی ہمت ہی نہ ہوئی تھی کہ نظریں بھی اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کرتا۔ اصل میں راشن میری ہی پرچون کی دکان پر زیادہ تھا، اور میں گھر تک راشن پہنچاتا تھا، لیکن گھر کے دروازے کے اندر آنے کی اجازت مجھے نہ تھی، اور ایسا کئی سالوں سے ہوتا رہا۔ بہرحال میں نہیں جانتا تھا وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے مجھے کہے گا، اور وہ بھی اپنی زبان میں۔ میں بے یقینی سے جمشید کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، صاحب جی آپ نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا، میں اپنی بہن سارہ کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، میں کہاں اور آپ کی بہن کہاں؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگا، اس میں ہماری اور ہماری بہن کی رضامندی شامل ہے۔ تم جمعے والے دن دوپہر کو گواہوں کے ساتھ اور نکاح خواں کے ساتھ آ جانا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا جو میں سن رہا ہوں وہ سچ ہے۔ کیا یوں رشتے ہوتے ہیں، اور کیا یوں ہی شادی ہوتی ہے؟ آنن فانن مجھے تو لگ رہا تھا جیسے انہوں نے رشتے کی بات نہ کی ہو، بلکہ مجھے کوئی حکم سنایا ہو۔ بہرحال میں اپنے گھر آ گیا تھا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا جمشید کا دماغ پھر گیا ہے، جو مجھے اپنی اکلوتی اور لاڈلی بہن کی شادی مجھ سے کر رہا ہے، مجھ جیسے غریب سے، جیسے کوئی غریب بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں۔ یہ بات میرے لیے قابل تشویش تھی، حیران کن تھی۔ میں آدھی رات تک اسی نہج پر سوچتا رہا۔ خیر، وہ اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ پھر میرے دماغ میں آیا کہ ہو سکتا ہے اس کی بہن زیادہ خوبصورت نہ ہو، اس کا رشتہ نہ آتا ہو، لیکن پھر بھی اگر لڑکی کے پاس خوبصورتی نہ ہو اور دولت ہو، 7 بھائیوں کا روب و دبدبا ہو، تو ایسی بہن کو کوئی بھی اچھا رشتہ مل جاتا۔ پھر مجھے ہی منتخب کیوں کیا گیا؟ میں آپ کو یہ تو بتانا بھول گیا کہ میں اپنے محلے میں سب سے زیادہ عام شکل کا نوجوان تھا۔ مجھے تو لڑکیاں دیکھ کر اپنا چہرہ بدلتی تھیں، ماتھے پر بال ڈالتے اور چہرے پر ناگواری سجا لیتے۔ پھر مجھ جیسے شخص سے جمشید کو اپنی بہن کا رشتہ دینا اور نکاح کے لیے اصرار کرنا، یہ عقل کو حیران کر رہا تھا۔ یہ رشتہ میرے لیے ایک پہیلی بنتا جا رہا تھا۔ میں عقل سوچنے سے قاصر تھی میری بھی۔ آخر کیسے جمشید اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کا رشتہ مجھے دے سکتا ہے؟
اور وہ بھی مجھے اس لڑکی کے رشتے کے لیے طلبگار تو بہت سارے ہوں گے۔ اور جمشید اس کے بھائیوں کا جتنا ٹہکا تھا، ہر شخص اس کے گھر رشتے کرنے کا آرزو مند تھا۔ پھر مجھے ہی کیوں چنا گیا؟ 2-3 سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا یقیناً اس کی بہن بدصورت ہوگی، اور ویسے بھی اکثر اسے چہرہ چھپائے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے اسے کوئی رشتہ نہ مل رہا ہو، اس لیے مجھ سے یہ بات کہی۔ بہرحال مجھے اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک بیوی کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے انکار نہیں کیا اور جمعے والے دن نکاح خواں اور چند گواہوں کو لے کر چلا گیا، اور جس سے بھی کہا کہ جمشید اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرنا چاہتا ہے، تو سبھی مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ میں حیران تھا۔ بہرحال جب میں گھر گیا تو گھر میں کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا، بس ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ سادگی سے نکاح ہوا اور ساتوں بھائی خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ان کے کپڑوں سے یہ تک محسوس نہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوں۔ عجیب سی شادی تھی، 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن کی شادی، اور وہ بھی اتنی سادگی سے۔ کسی کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جتنے سوال اس وقت میرے دل و دماغ میں چل رہے تھے، اتنے ہی تمام محلے داروں کے دماغوں میں بھی چل رہے ہوں گے، لیکن جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ نکاح کے بعد ہمارے سامنے کھانا رکھا گیا، صرف بریانی بنا، رائتہ بنا، چٹنی بنا، کسی میٹھے کے بنا۔ میں نے چند نوالے ہی لیے تھے۔ میں بے حد پریشان سا ہوا تھا۔ ایسی شادی نہ کبھی کہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی براتیوں کا ایسا روکھا سوکھا استقبال، اور پھر بھی وہ بھی 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن کی شادی۔ بلکہ میں تو سوچتا تھا جب اس کی بہن کا رشتہ ہوگا اور اس کی شادی ہوگی تو یہ لوگ خوشی کے مارے پورے محلے والوں کو بلائیں گے، چلو اس بہانے ہم بھی اچھا کھانا کھا لیں گے۔ لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ نکاح مجھ سے ہوگا، اور یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ جہیز کے نام پر ایک تھیلا انہوں نے نہیں دیا تھا۔ اس کی بہن کالی چادر میں لپٹی ہوئی گھونگھٹ نکال کر میرے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میں جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ بہرحال حالانکہ میرا گھر گلی کا آخر میں چھوٹا سا مکان تھا، لیکن پھر بھی میں نے گاڑی کا انتظام کیا تھا۔ میں اسے گاڑی میں ہی اپنے گھر تک لے گیا، وہ بھی ایک محلے دار کی گاڑی تھی جو میرے کہنے پر تیار ہو گیا۔ تھوڑا سا سفر تھا، لیکن میں نے اپنی طرف سے اس لڑکی کو پوری عزت دینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا چلو جو سوال میرے دل و دماغ میں گھوم رہے ہیں اس کا جواب اپنی بیوی سے پوچھ لوں گا، آخر وجہ کیا تھی۔ لیکن بہرحال میں یہ سوچ چکا تھا کہ یقیناً اس کی بہن خوبصورت تو بالکل نہیں ہوگی، تبھی مجھ جیسے انہوں نے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ بہن عمر کی بھی زیادہ ہو گئی ہو، اچھا رشتہ نہ آتا ہو۔ کئی سوالات میرے دل و دماغ میں کل بلا رہے تھے۔ ہاں، بہرحال میں نے جیسے اپنے گھر میں داخل ہوا میں نے سائرہ کا ہاتھ پکڑ لیا جو چادر میں لپٹا ہوا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ کانپ رہی ہے، کافی خوف زدہ ہے، ڈری سہمی ہے۔ میں اسے اپنے کمرے تک لے آیا۔ میرے کمرے میں بس اماں کے زمانے کے پرانا پلنگ تھا۔ میں تھوڑا بہت پیسے دے کر اسی کو پالش کروا لیا۔ میں نے کہا اب یہاں سکون سے بیٹھ سکتی ہیں، چادر بھی اتار سکتی ہیں، میں آپ کے کھانے کا کچھ انتظام کر دوں اگر آپ کو بھوک لگی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ لڑکی نے کچھ کھایا بھی ہے، یہ بھوکی آ گئی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ بڑی عجیب سی سچویشن بنی ہوئی تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک کے بعد ایک سوال اٹھ رہا تھا۔ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا جمشید نے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کیوں کی، اور دوسرا یہ کہ شادی اس طرح سے چوروں کی طرح چھپ کر کیوں کی، کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، اور ایسی شادی ہو تو انسان شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے آخر وجہ کیا تھی۔ کچھ میں ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار بھی نہیں تھا، کیونکہ صرف 8 دن کا وقت ملا تھا۔ وہ یہی سوچنے میں گزر گیا آخر میں ہی کیوں۔ پھر سوچا مجھے کمرے میں جانا چاہیے، کیونکہ میرے ہر سوال کا جواب سائرہ کے پاس تھا۔ لیکن سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کی رات یوں سوال جواب کرنا مناسب رہے گا کہ نہیں۔ اور ایک تو شادی کے معاملے میں ویسے ہی مجھ میں اعتماد کی تھوڑی سی کمی تھی، کیونکہ ہمیشہ میری شکل دیکھ کر رشتے سے انکار ہوا تھا۔ پھر شادی کا ہو جانا میرے لیے ایک انوکھی سی بات تھی۔ پھر ایک لڑکی کے ساتھ بات کرنا اور بیوی کی حیثیت سے کرنا مجھے کافی مشکل سا لگ رہا تھا۔
بہرحال میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت سائرہ نے چادر اتار دی، ہلکا سا فینسی سا گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ زیور کے نام پہ کچھ بھی نہیں پہنا تھا، صرف ہلکا پھلکا میک اپ۔ لیکن جیسی میں اس کے سامنے جا کر بیٹھا، اسے دیکھا تو میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ وہ لڑکی تو بہت ہی خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات جس کا مجھے زوردار جھٹکا لگا وہ یہ تھا کہ وہ بامشکل 19-20 سال کی لڑکی تھی، کم عمر، اور میں 36 سال کا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے بالکل بے وقت سا لگ رہا تھا، اور اب تو میرے دل میں اور دماغ میں مزید سوالات کا انبار بھرنے لگا کہ اپنی اتنی خوبصورت حسین بہن کی شادی جمشید نے مجھ جیسے شخص سے کیوں کی، جس کے پاس نہ دولت ہے اور نہ ہی خوبصورتی ہے اور نہ ہی مردانہ وجاہت ہے۔ میں تو بالکل زیرو تھا، اس کے آگے میں تو مسیحت الجھن کا شکار ہو کے رہ گیا۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی سے ڈھیروں سوال کروں گا، میری تو بولتی بند ہو چکی۔ کیا سوال کرتا، اس کا حسن مجھے لاجواب کر گیا۔ میں فوراً سے بیڈ سے کھڑا ہو گیا، شاید اسے یوں امید نہ تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر شرم سے نظریں جھکانی۔ میں نے کہا، آپ تو محترمہ، آپ تو کافی خوبصورت ہیں اور کم عمر ہیں۔ میرے سوال پر اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا، میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں جھوٹ نہیں بولا تھا، سچی بات کہہ دی، کیونکہ میں مزید ذہنی الجھن کا شکار ہونے لگا تھا۔ کہنے لگی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں یہ حیران تھا کہ اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو اسے مجھ سے زیادہ حیرت ہونی چاہیے، بلکہ میرے حساب سے تو اسے آنسو بہانے چاہیے، رونا چاہیے تھا۔ اس کی قسمت میں مجھ جیسے شخص سے جڑ گئی، بالکل دودھیا رنگت کی مالک تھی، اور میں ایک دم سانولا سلونا شخص۔ لیکن نہ تو وہ حیران ہوئی، نہ ہی اس کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی، نہ وہ روئی، اور میں یہ سوچ کر پریشان تھا۔ کہنے لگی، بیٹھ جائیں۔ میں تو اپنے چکراتے دماغ کو پکڑ کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا آخر جمشید نے اپنی بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کر دیا۔ مجھ جیسے شخص کے ساتھ تو کوئی عام اور معمولی سی مجھ جیسی لڑکی بھی اگر شادی کے لیے مان جاتی تو میں اسی پر خوش ہو جاتا، لیکن اتنی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ میری شادی مجھے خود کو اس کے ساتھ زیادتی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے واقعی نہیں پتہ تھا کہ آپ اتنے حسین و جمیل ہیں۔ مجھے لگا جمشید اپنی بہن کی شادی خود مجھ سے کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس کی بہن خوبصورت نہیں ہوگی یا واجبی شکل کی ہوگی۔ لیکن آپ تو بہت خوبصورت ہیں، کم عمر ہیں۔ میرے چہرے پر پھیلی ہوئی الجھن وہ سمجھ گئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، میں آپ کو پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ یہ بات میرے لیے اور حیران کن تھی، میری شکل دیکھ کر بھی وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ میری شکل دیکھ کر تو لڑکیاں انکار کر دیتی تھی، کیونکہ میں بالکل بھی خوبصورت نہ تھا۔ میرے سامنے کے 4 دانت کافی اونچے تھے، جو کہ بات کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے فوراً سے باہر آ جاتے۔ میرے نین نقش بھی برے سے تھے، میں ایک بالکل عام سا شخص تھا، کوئی خوبی تھی ہی نہیں میرے اندر۔ پھر اتنی حسین و جمیل لڑکی کا مجھ سے یوں شادی کر سکتی؟ اب جو خیالات میرے ذہن میں آنے لگے، میں ڈر کے رہ گیا۔ کہیں اس لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ تو نہیں آیا، کوئی یا آنچ آ گئی ہو، اس کے گھر والوں نے میرا انتخاب کیا۔ ہاں، شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی اتنی خوبصورت بہن یوں ہی مجھ جیسے کو نہیں سونپ سکتا۔ لیکن یہ سوال سارا سے کرتے ہوئے میں کچھ جھجک محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کرسی پر بیٹھا رہا۔ میں نے کہا، میں یہ بات نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ کے بھائیوں نے میری شادی آپ سے کیوں کی۔ وہ کہنے لگے، کیوں، آپ کو اعتراض تھا کیا؟ بجائے مجھے جواب دینے کے وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں اس قابل کہاں اعتراض کروں گا، پر سمجھ میں نہیں پا رہا۔ کہنے لگی، اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ انکار کر دیتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ کافی سخت ہوا تھا۔ پھر کہنے لگی، کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگی، آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ سن کر میں اور زیادہ حیران تھا۔ کیا یہ لڑکی باولی ہے، پاگل ہے، اسے میں نظر نہیں آ رہا؟ کیا اسے ٹھیک سے بھی نظر آتا ہے، یا اس کی نظر کمزور ہے، اسے میری بدصورتی نظر نہیں آ رہی؟ میں کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گئی، لیکن میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں اس سے کیا بات چیت کروں۔ میں نے کہا، تمہارے بھائی کافی اثر و رسوخ والے ہیں،
محلے میں ان کا کافی نام ہے اور تم ان کی اکلوتی بہن ہو، میں نے جہاں تک سنا ہے لاڈلی بھی ہو، پھر تمہاری شادی اتنی سادگی سے اور وہ بھی مجھ سے ہو۔ کہنے لگی بار بار آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ میری آپ سے شادی کیوں کی گئی؟ خدا کے لیے میرے سامنے اپنے آپ کو اتنا کم تر ظاہر نہ کریں، میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے۔ اس کی بات نے مجھے مزید الجھا رہی تھی، پریشان کر رہی تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا سارا سے حقیقت جان جاؤں گا، لیکن میں تو مزید الجھن میں پڑ چکا تھا، کیونکہ اس کی باتیں مجھے بجائے میرے سوالوں کے جواب دینے کے مجھے اور زیادہ مزید الجھا رہی تھی۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے؟ اتنی بات کہہ کے میں چپ سا ہو گیا، اس کے ماتھے پر بل ڈالا۔ کہنے لگی آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے کہا باخدا شک نہیں کر رہا، لیکن مجھے سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میرے لیے سب کچھ بہت انوکھا ہے۔ اس نے اپنا سفید دودیا ہاتھ میرے لیے سب کچھ بہت ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور مجھے لگا جیسے مجھے زور کا کرنٹ لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پوری رات میں کمرے میں نہیں جا پایا تھا، باہر شہر میں رکھی پرانی چارپائی بچھائی اور اسی پر بستر ڈال کے سو گیا۔ پتہ نہیں مجھے سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو کچن میں کام کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہمارا کچن چھوٹا سا تھا اور صحن میں ہی تھا۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو سائرہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں اٹھ کر فوراً سے بیٹھ گیا۔ اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ پہلی رات دلہن کو اکیلا کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گیا، لیکن جو سوال ایک ہفتے سے میرے دل و دماغ میں چل رہے تھے وہ اب بھی موجود تھے۔ بہرحال میں نے اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا اب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھو میں ناشتہ بازار سے لے کر آتا ہوں، اچھا نہیں لگتا، رات کو تو شادی ہوئی ہے تمہاری۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، کچھ دن کے بعد بھی تو مجھے کام کرنا ہے، میں ابھی سے کر دوں گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ چائے پئیں گے؟ اس نے فوراً سے بات بدلی۔ میں سمجھ نہیں رہا تھا وہ لڑکی ہے کیا چیز۔ بہرحال میں نے کہا جی بنا لو۔ ناشتہ اس نے میرے ساتھ کیا۔ میں نے سوچا جب لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر مجھے بھی زیادہ سوال و جواب میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ خوش ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی اسے دل سے اپنا لینا چاہیے، بلکہ اپنی خوش نصیبی پر مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رات کو میں اپنے ہی کمرے میں سویا تھا اور رونمائی میں اپنی بیوی کو میں نے اماں کی سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی، کیونکہ واحد وہ انگوٹھی میرے پاس موجود تھی اور وہ اس پہ خوش بھی تھی۔ مجھے لگا شادی کے اگلے روز میرے سسرال والے آئیں گے، رسم کے طور پر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں گے، پھر مجھے جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا۔ لیکن کوئی نہ آیا اور نہ ہی میری بیوی جانے کو تیار تھی۔ میں نے کہا بے شک ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، لیکن چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، تم بھی اداس ہو گئی ہوگی، تمہارے بھائی بھی تم سے ملنے کو دیکھنے کو بےتاب ہوں گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ نظریں چرانے لگی، کہنے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں جانا۔ میں نے کہیں نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ تمہارا میکا ہے اور تمہیں میکے سے دور کر دوں گا۔ کہنے لگی لیکن میں نہیں جانا چاہتی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے کی رنگت سفید سی پڑنے لگی، وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اور میں حیران و پریشان تھا کہ اپنے ہی بھائی کے گھر جانے سے وہ یوں کیوں گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نہیں جانا چاہتی کوئی بات نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان دیکھا۔ میں گھر میں کوئی بھی ملازمہ نہیں رکھ سکتا، میری اتنی حیثیت نہ تھی، اور میں حیران تھا کہ وہ لڑکی سارے کام خود کر لیا کرتی۔ آج تک میں نے اس کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں سنا، یہاں تک کہ ایک مہینہ گزر گیا اور اس ایک مہینے میں نے کئی بار اسے کہا اگر وہ میکے جانا چاہتی ہے تو میں اس کو چھوڑ کر آتا ہوں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایک بار میں جلدی گھر آ گیا کہ بارش شروع ہو گئی اور میری دکان کے اندر پانی جمع ہو جاتا تھا، اس لیے میں نے دکان جلدی سے بند کی اور گھر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہے، بے تحاشا رو رہی ہے، سسکیوں سے رو رہی ہے۔ میں حیران تھا آخر اسے ہوا کیا ہے، میں نے اسے کبھی بھی یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے دل میں پھر عجیب و غریب سے سوالات اٹھنے لگے، کہیں نہ کہیں کوئی راز تو ضرور تھا جس سے میں لا علم تھا، مجھے اس کا رونا سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میں وہیں کھڑا رہا، جیسے اس نے سلام پھیرا، اپنے آنسو صاف کیے، جائے نماز اٹھا کے پلٹ کر دیکھا تو مجھے سامنے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ کہنے لگی آپ جلدی آ گئے؟ میں نے کہا ہاں ہاں، باہر بارش بہت ہو رہی ہے اور بارش میں دکان پر کوئی بھی سامان لینے نہیں آتا۔
کہنے لگی اچھا میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں، اگر پکوڑے کھانے ہیں تو وہ بھی بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تم یہ بتاؤ رو کیوں رہی تھی؟ میرے سوال پر اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا، حالانکہ سردیوں کا موسم تھا، لیکن وہ اپنے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی نہیں کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ پھر کمرے سے باہر نکل گئی، میرے لیے چائے بنائی، پکوڑے بھی رکھے۔ اس کے ہاتھ میں کافی ذائقہ تھا، بہت مزیدار کھانے بناتی تھی۔ میں مزید الجھتا جا رہا تھا۔ میں رات کو سو رہا تھا کہ جب میرے کمرے کا دروازہ پوری طرح سے دھڑام سے بجنے لگ گیا۔ میرے ساتھ سائرہ بھی اٹھ گئی۔ میں نے کہا تم رکو، میں دیکھتا ہوں۔ جب میں باہر گیا تو دونوں جوان تھے۔ وہ کہنے لگے قاسم بھائی آپ کی دکان پر آگ لگ گئی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میں تو ننگے پاؤں دوڑا چلا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کب اور کیسے، لیکن میری دکان پر واقعی آگ لگی ہوئی تھی۔ میرا بہت سارا نقصان ہو گیا۔ میری چھوٹی سی دکان تھی، لیکن ساری کی ساری جل کر خاک ہو گئی۔ میں سر پکڑے رو رہا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ پر یہ آفت ٹوٹ پڑے گی۔ بہرحال 3-4 لاکھ روپے کا سامان تھا میری دکان پر، اور سارے کا سارا جل چکا تھا۔ 2 سے 3 دن میں نے دکان پر جا ہی نہیں سکا تھا تو کیا کرتا؟ دکان پر ڈالنے کے لیے کچھ نہ بچا، نہ ہی میرے پاس پیسے تھے۔ میں تو ان لوگوں میں سے تھا جو روز کماتے تھے، روز کھاتے تھے۔ میری وجہ سے سارا بھی بے حد پریشان تھی۔ میں سر پکڑے چارپائی پر بیٹھا تھا جب اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ کہنے لگی قاسم یوں پریشان ہو رہے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیا خاک ٹھیک ہو جائے گا؟ دکان کا سب راشن جل گیا ہے، گھر کی دال روٹی چل رہی تھی اور اب یہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتار کے مجھے دے دی اور کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کوئی بات نہیں، آپ بیچ کر اپنی دکان پر تھوڑا سا سامان ڈالیں۔ میں نے کہا مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے تمہیں دیا ہے۔ امی کی اس انگوٹھی کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اب وہ بھی مجھے بیچنے کے لیے کہو گی تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ یہ تم رکھو۔ میں نے وہ انگوٹھی اسے واپس پکڑا دی۔ سوچ رہا تھا کہ شہر جا کر جہاں سے میں مال لے کر آتا ہوں ان کی منت سماجت کرتا ہوں، کچھ سامان مجھے ادھار دے دیں، میں تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دوں گا تاکہ دکانداری چل سکے۔ لیکن وہ کہنے لگی آپ بیچ دیں، آپ پریشان ہوں گے تو ایسے میں سونے کا چاندی کا کیا کروں گی؟ پتہ نہیں کیسی لڑکی تھی، ایک تو خوبصورت کم عمر، پھر امیر گھر سے آئی تھی، اور اس پر اتنی صابر و شاکر کہ وہ آج کے دور میں میرے لیے یہ بات پھر سے الجھن کا شکار ہونے لگی۔ میں نے اس کے خلوص پہ خدا نہ خواستہ شک نہ کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے وہ انگوٹھی لی، شہر جا کر انگوٹھی کو بیچا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں نے ایک تولے کی انگوٹھی سنبھال کر رکھی ہے۔ تقریباً 2.5 لاکھ روپے مجھے انگوٹھی کا ملا اور میں نے اس کا سامان خرید کر اپنی دکان میں ڈال لیا، لیکن اب بھی مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ بہرحال جیسے تیسے گھر کا گزارا کر رہا تھا، لیکن مجھ پر کچھ قرض بھی تھا۔ میں نے بڑی منت سماجت کی کہ وہ قرض واپس کر دوں، لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ مجھے میرے گھر کے دروازے پر بہت گالیاں دے کر چلے گئے تھے، برا بھلا کہہ کر چلے گئے۔ جب میں اندر آیا تو سارا رو رہی تھی، کہنے لگی کاش میرے پاس کچھ اور ہوتا تو میں آپ کی خاطر وہ بھی بیچ دیتی۔ میں نے کہا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں کر لوں گا سب کچھ۔ بہرحال اگلے روز میں نے سوچا کہ مجھے اسے میکے چھوڑ کر آنا چاہیے، کیونکہ میری وجہ سے وہ کافی پریشان رہنے لگ گئی ہے، رونے لگی تھی۔ میں نے اس سے پوچھے بنا اس کے تیار ہو جائیں۔ کہنے لگی کیوں، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا کسی سے ملنے جانا ہے۔ اس نے فوراً سے اپنی چادر پہن لی۔ میں خاموشی سے اس کے میکے لے گیا، دروازے کے پاس جا کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن تب تک دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔ دروازہ جمشید نے کھولا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے سارا کو دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لیے۔ اس نے مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو تم لوگ؟ ہم دونوں اندر آ گئے، بس ایک سادہ سا پانی کا گلاس ہی میرے سامنے پیش کیا گیا۔ سارا یہ دیکھ کر سب کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سادہ پانی پیا۔ میں نے کہا اصل میں نے سوچا شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، آپ لوگ اداس ہوں گے، اس لیے میں سارا کو یہاں چھوڑنے کے لیے آیا تھا، کل آ کر لے جاؤں گا۔ کسی بھی گرم جوشی نے نہیں دکھائی تھی۔ بہرحال میں صرف 15 منٹ رکا تھا اور کسی نے مجھے چائے تک کا نہ پوچھا تھا، مروت تک نہیں دکھائی تھی۔ میں واپس اپنے گھر کو آ گیا تھا، لیکن جیسے ہی رات سونے کے لیے لیٹا،
آنکھوں کے سامنے سارا کا روتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، بہرحال میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور سو گیا۔ لیکن میں نے خواب میں دیکھا وہ رو رہی ہے، کہہ رہی ہے قاسم مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں بے ساختہ اٹھ بیٹھا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھا، چپل پہنی، اپنی گرم شال لی اور سارا کے گھر پہنچ گیا۔ لیکن میں حیران رہ گیا کیونکہ وہاں تالا لگا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ ان کے گھر پر تالا لگا ہو۔ اگر ایک دو بھائی تو گھر پر نہیں ہوتے تو باقی بھائی ضرور ہوتے، پھر ان کی بیویاں بچے، لیکن گھر پہ تالا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، اور سارا نے مجھ سے کچھ نہ کہا۔ فون تو اس کے پاس تھا، وہ فون کر کے بتا سکتی تھی کہ ہم لوگوں نے کہیں جانا ہے۔ جیسے ہی میں پلٹا مجھے اندر سے سسکیوں کی آواز اور دبی دبی چیخوں کی آوازیں آئیں۔ میری تو گویا جان نکل گئی۔ میں لمبی لمبی دیواریں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میری یہ کوشش ناکام رہی۔ بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا مجھے اندر دیکھنا چاہیے۔ میں درخت پر چڑھا کے دروازے کے تھوڑے سے فاصلے پر بالکل دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور کافی اونچا تھا۔ اس درخت کے سہارے سے میں اوپر چڑھا اور دیوار پھلانگ کر جیسے اندر کودا۔ سامنے کا منظر دیکھ میرے ہوش اڑ گئے۔ کافی بڑا صحن تھا ان کے گھر کا، اور گھر کے صحن کے اطراف میں کچھ کچی جگہ تھی جہاں کچی مٹی پڑی رہتی۔ وہاں پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی۔ سارا کا منہ اور دونوں ہاتھ پیچھے باندھے گئے اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بھائیوں نے اسے پکڑ کے رکھا تھا اور اس قبر میں پھینکنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور جمشید اس کے بھائیوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہٹو پیچھے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ کہنے لگے اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار ڈالیں گے، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرتے ہو، ایسا ظلم اور زیادتی کرتے ہو؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا سا رہا تھا جب میں اچانک سے یہاں آ گیا۔ دیکھو میری بیوی کو چھوڑ دو ورنہ میں شور مچا دوں گا۔ شاید میری اس دھمکی پر وہ کچھ گھبرائے۔ انہوں نے جیسے سارا کو چھوڑا، سارا بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کیوں کر رہے تھے تم لوگ یہ سب کچھ؟ کہنے لگے یہ کم بخت ہم سے حصہ مانگ رہی ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بیٹی کو کبھی بھی وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ لیکن یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیس کرے گی، اپنا حصہ وصول کرے گی۔ حصہ نہ دینے کی خاطر ہی تو ہم نے اس کی شادی تم جیسے شخص کے ساتھ کی تھی۔ ہم جانتے تھے اگر کوئی پڑھا لکھا شوہر ہوگا تو ضرور اس کے ساتھ کھڑا ہو کر ہم سے حصے کا مطالبہ کرے گا، ہم پر کیس کرے گا۔ لیکن ہم جانتے تھے تم کمزور ہو، کم پڑھے لکھے ہو، اس لیے کبھی بھی ہمارے سامنے سر نہیں اٹھاؤ گے، کبھی اس کا حصے کا مطالبہ نہیں کرو گے۔ مجھے اس کی بات سن کر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور ان کو بولا تالا کھولو، مجھے باہر جانا ہے۔ اس کا ایک بھائی دیوار پھلانگ کر باہر گیا۔ اس نے تالا کھولا۔ میں سارا کو گھر لے کر واپس آیا۔ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کی مرہم پٹی جو اس کے منہ پر بندھی ہوئی تھی میں اسے کھول چکا تھا۔ گھر آ کر اس کے ہاتھ بھی کھول دی۔ میں نے کہا کیوں مانگ رہی ہو تم ان سے حصہ؟ کہنے لگی اس لیے کہ آپ بہت پریشان ہیں اور میں اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ میرے بھائی دنیا کے سامنے یہ دکھاتے تھے کہ وہ میرے لاڈ اٹھاتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن اصل پیار ان کو جائیداد سے تھا۔ میں نے کہا انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھ جیسے شخص سے شادی کر دی۔ کہنے لگی یہ میں یہی سمجھتی تھی، لیکن میں اب اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کیونکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کا دل بہت اچھا ہے۔ لیکن میں اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ کھانے نہیں دوں گی، اپنے حق کی خاطر لڑوں گی، ان پر کیس کروں گی اور اپنا حصہ لوں گی۔ میں نے کہا لیکن مجھے نہیں چاہیے، میں محنت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پھل بھی دے گا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ پھر یہی ہوا، میری دکان دنوں میں بہت اچھی چلنے لگی اور میں نے قرضہ بھی اتار دیا۔ اب تو میرے گھر میں کافی آسائشیں بھی آنے لگی۔ دوسری جانب سارا کے بھائیوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ ان کا کپڑا دوسرے ملک سے آتا تھا، لیکن بحری جہاز کو آگ لگ گئی تھی۔ سب کے سب پاگل ہونے لگے، رونا دھونا مچ سا گیا تھا۔ بہن کا حصہ کھانے سے کبھی کوئی بھی بھائی پھلتے پھولتے نہیں ہیں بلکہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی بہنوں کی حق تلفی مت کیا کریں، کیونکہ ان کی دعائیں بھائیوں کو کامیاب بھی کر دیتی ہیں اور ان کی بد دعائیں انہیں تباہ و برباد بھی کر دیتی ہیں۔ آج کی کہانی کے بارے میں اپنے کومنٹس ضرور دیجیے گا۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔